دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی زیادتی ہے۔ ریاست مدینہ ایک ایسا مقدس تصور ہے جو ہر مسلمان کے دل سے بہت قریب ہے اور ہمارے لیے آئیڈیل رہنا اور چاہیے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا، جبکہ آپ ملک کے اندر بدترین مہنگائی لے آئیں، آپ ملک کے اندر بدترین بے روزگاری لے آئیں، آپ 2 کروڑ لوگوں کو سطح غربت سے نیچے پھینک دیں اور اپنی ناکامی کو ریاست مدینہ کے مقدس نام کو استعمال کر کے چھپاتے رہیں۔ ریاست مدینہ میں جو میرٹ ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ پنجاب کے اندر وسیم اکرم پلس کے نام پہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت دیکھ رہے ہیں، ریاست مدینہ کے اندر یہ انصاف نہیں ہوتا کہ میرے خلاف انکوائری بھی نہیں ہوگی اور مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور میڈیا ہاؤس کے لوگوں کو انکوائری بھی نہیں ہوگی، جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، اپنے مخالفین کو بغیر انکوائری کے 2 سال 1.5 سال جیلوں میں رکھا جائے گا، اور عدالتوں سے وہ ریلیف لے کر آئیں گے، اور اپنے لوگوں کے خلاف انکوائریاں بھی ہوں گی، انہیں کوئی تھانے میں بھی بند نہیں کر سکتا۔ لیکن کس کو پکڑتے؟ یہ عمران خان پکڑ کے جہانگیر ترین کو جیل میں ڈال دیتے؟ یہ سب کے جو نیب یا ندیم بابر کو کہتے ہیں؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ چیئرمین نیب نے ان کی آدھی کابینہ کے اریسٹ وارنٹ دستخط کر کے اپنی دراز میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا بڑی ہوں، خبر چلائیے۔ جی جی جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب نے ان کی آدھی کابینہ کے اریسٹ وارنٹ اپنی دراز میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان پر عمل درآمد کر سکیں۔ کس سے اجازت لیتے ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، وہ خود کہہ چکے ہیں۔ تو وہ آدھی میں کون ہے؟ شہریار افریدی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ آدھی میں شامل ہے؟ بی آر ٹی جو ہے نا، بی آر ٹی کے اندر ان کے بندے جاتے ہیں، شوگر کے اندر ان کے بندے جاتے ہیں، ادویات کے اندر۔ ابھی دیکھیے پاکستان کا جو ایک سب سے آپ ذمہ داری سے بیان دے رہے ہیں؟ جی جی، میں کہہ رہا ہوں ان کے سیاسی بیان ہے جو ہاؤس میں دیا جاتا ہے۔ آج کوئی ادارہ شفاف طور پہ نگرانی کرے، ان کے وزراء کے اریسٹ وارنٹ سائن پڑے ہوئے ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے چونکہ حکومت کا دباؤ ہے کہ وہ نہیں اریسٹ ہوں گے۔ دوسری بات، جواب لے لوں میں اس کا؟ جی ایک منٹ میں، آخری بات، پاکستان کا ایک بڑا پرائز پروگرام تھا پولیو کا، جس پہ ہم 2018 میں تقریباً نیئر زیرو پر آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک جیالے کو وہاں بٹھایا، جو انٹرنیشنل کولیشن ہے وہ مجبور ہو گئی کہ اس نے حکومت کو لکھا کہ اتنی میسو کرپشن ہو رہی ہے پولیو پروگرام کے اندر، خدا کے لیے اس چیئرمین کو ہٹائیں۔ وہ اس کا نام غالباً بابر عطا تھا یا کیا تھا، مجھے بتائیے آج تک اس کے اوپر کیا ہوا ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ندیم بابر صاحب کو آپ نے کہا جی ایل این جی کے اوپر 122 ارب روپے کا جھٹکا لگا، ہٹا دیا، لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ جواب دہی کس کی ہے؟ اسی طرح شوگر کے لوگوں کے اوپر، آٹے کے لوگوں کے اوپر، دوائیوں کے اوپر آپ نے وزیر سے ہٹایا، پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا۔